الرحیم خلق کل شیء تقدیرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں محترم ایس پی صاحب کے خطاب کے دوران ایک ساری باتیں تو ان کی جو پریکٹیکلی سوسائٹی میں ہو رہی ہیں یا ہونی چاہیے وہ تو انہوں نے کہہ دی ہیں، میرے لیے اس میں کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ ان کی ایک بات کو جو میں آخر میں جس کو میں پک کرنا چاہتا ہوں اور اس کے حوالے سے آپ سے بات کروں گا۔ میری ویسے ہمیشہ بہت ساری یونیورسٹی میں جانے کا اتفاق بھی رہتا ہے، ایڈمنسٹریٹو کالجز ہیں، لاہور کا ہے، پشاور کا ہے، یہاں جو آزاد کشمیر کا ہے یا این ڈی یو وغیرہ ہیں، آنے جانے کے اتفاق وہاں رہتا ہے، بات کرنے کے اتفاق رہتا ہے۔ میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ آدمی کو 2-3 پوائنٹ ہی لے، یا جو موضوع انہوں نے دیا ہے اس موضوع کے حوالے سے 2-3 پوائنٹ ہی لے۔ The rest should be left to the people sitting, audience to question، کیونکہ ہر آدمی جو آتا ہے وہ اپنے ذہن میں سوال لے کے آتا ہے۔ اگر میں اس کے سوال کو اٹینڈ نہ کر سکوں تو وہ تشنا رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ بڑا مختصر ہی بولا جائے اور زیادہ موقع ان لوگوں کو دیا جائے جو اپنے ذہن میں سوال لے کے آتے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی ایک تشنگی ہوتی ہے اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے۔ تو وہ میری یہ کوشش ہوتی ہے اور انشاءاللہ اس سے تک میں معذور بھی رکھوں گا۔ Now I would like to ask whether I should speak in English or Urdu or both as you like. Thank you very much. میں نے پہلے آپ سے گزارش کیا تھا کہ ایس پی صاحب کی ایک بات کو میں نے جو پک کر کے میں آگے بڑھوں گا اور بڑا مختصر وقت دوں گا میں، کیونکہ جو کچھ میں کہہ سکتا تھا اپنے تجربے کی روشنی میں وہ انہوں نے پریکٹیکل ایکسرسائز کے طور پہ جو کچھ کیا ہوا ہے، جو کچھ دیکھا ہوا ہے، جو کہ ہونا چاہیے وہ کہہ دیا ہے۔ اب میرے پاس اس کو ایڈ کرنے میں کوئی چیز نہیں ہے، البتہ چند ایک چیز اپنے تجربے کی بیسس پہ اپنی انفارمیشن جلدی کی بیسس پہ کہوں گا۔ انہوں نے آخر میں ایک بات کہی ہے، آخر سے چند لمحے پہلے، کہ ہر ایک اتھارٹی کو یا ہر ایک شخص کو اس کا ایک آربٹ ہے، اس کا ایک دائرہ کار ہے، آپریٹ کرنے کا دائرہ کار ہے، کام کرنے کا، اس کو اس سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ اسی کے حوالے سے میں نے قرآن پاک کی آیت جو آپ کے سامنے پڑھی، خلق کل شیء تقدیرا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک ترتیب سے پیدا کیا ہے، ایک کام دے کے پیدا کیا ہے۔ تو اس کام سے اگر وہ ہٹ جائے گا تو یہ سارا نظام تل پٹ ہو جائے گا، سارا نظام خراب ہو جائے گا۔ تو یہ ایک مسلمہ جو اللہ پاک کی ذات نے جو حکمت دی ہوئی ہے، اس حکمت سے اگر ہٹ کے کوئی کام کرے گا تو یقیناً وہ تل پٹ ہو جائے گا، وہ سب چلتا نہیں رہے گا۔ اس وقت آپ دیکھیں ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس ٹیکنالوجی کے دور نے بہت سہولتیں لوگوں کو فراہم کی ہیں، فاصلے سمٹ گئے ہیں، کمیونیکیشن سمٹ گئی ہے، انسان چھوٹے چھوٹے انسان بڑے بڑے نظر آتے ہیں، اور بڑے بڑے انسان جن کو ہم نے پہلے پتہ نہیں کیا سمجھا ہوتا ہے وہ بونے نظر آتے ہیں۔ جو ہمیں پتہ نہیں ہے وہ ساری چیزیں گوگل پہ موجود ہیں، کروم پہ موجود ہیں، ساری جگہ پہ موجود ہیں۔ انہوں نے ہمیں قریب لایا ہوا ہے، لیکن انہوں نے ایٹ دا سیم ٹائم اتنا چیلنج دے دیا ہے سب لوگوں کو کہ اس چیلنج کو پورا کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آربٹ سے نکلتے جا رہے ہیں۔ جو ہمارے بچے ہیں جب ان کے ہاتھ میں، وہ تو کوئی مانتا ہی نہیں ہے اپنے ہاتھ سے موبائل چھوڑنا، اور مائیں بھی ہیں یا ان کے باپ ہیں وہ اپنی عافیت اسی میں سمجھتے ہیں کہ بچہ وہیں انگیج رہے، ہماری جان چھوڑے گی۔ تو ایک ایسی چیز آ گئی ہے کہ سب لوگ اپنے آربٹ سے باہر نکلتے جا رہے ہیں، اور اس آربٹ سے باہر نکلنے کی وجہ سے یہ عدم توازن پیدا ہو گیا ہے۔ اس عدم توازن کی وجہ سے جو ہے یہ ملک میں ایک سارے دنیا میں افراتفری پیدا ہو گئی ہے۔ اس افراتفری کی وجہ سے ہم ان اداروں کو بلیم کرتے ہیں جو ادارے اس افراتفری کو روکنے کے لیے بنائے گئے تھے، جن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس افراتفری کو روکیں، ہم ان کو بلیم کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ بھائی وہ کیا کریں گے؟ آپ ان کو جب تک اپ ڈیٹ نہیں کریں گے، ان کو جب تک اس لیول تک نہیں پہنچائیں گے جس لیول سے وہ بات اٹھ کو افراتفری پھیلی ہے، جب تک وہ تعلیم ان کو نہیں دیں گے، اس کو کمبیٹ کرنے کا میکینزم ان کو نہیں دکھائیں گے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ مثال کے طور پر یہاں ایس پی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، he is having the badges of the sovereignty of the state on his shoulders۔ اب یہ ویزیبلی ہمیں نظر آتا ہے کہ آدمی جا رہا ہے، اس کے کندھے پہ بیج لگے ہوئے ہیں، اور یہ بیج جو ہے it expresses the sovereignty of the state، اور اس sovereignty of the state جو ہے اس کو ہم اسٹیٹ جس طرح کہتے ہیں اسٹیٹ ماں کی طرح ہوتی ہے، تو
اس کو ہم ماں سمجھیں، اس کو ہم باپ سمجھیں، اس کو ہم اپنا سایہ سمجھیں، اس کو ہم اپنا صاحبان سمجھیں. تو جب مجھے کسی ایس پی سے، کسی پولیس افسر سے، کسی پولیس کانسٹیبل، بھلے کسی رینک کا بھی ہو، اب یورپ میں تو یہ سلسلہ ختم ہو گیا. اب پولیس کو پولیس آئی جی کو پولیس کا ہیڈ کا پولیس کانسٹیبل کا چیف کانسٹیبل کہا جاتا ہے، باقی پولیس والوں کو کانسٹیبل کہا جاتا ہے، تاکہ امتیاز انہوں نے ختم کر دیا. کہ ہمارے یہاں پھر بھی درجہ بندی ہے، انسپیکٹر ہے، سب انسپیکٹر ہے، پتہ نہیں کیا چیز ہے، اس کے بعد انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہے، پتہ نہیں ڈی جی ہے، کیا کیا چیزیں ہیں. انہوں نے یہ امتیاز ختم کر دیا تھا. جب تک میں جس وقت میں دیکھوں گا کہ ایک آدمی ہے جس کے کندھے کے اوپر ساورنٹی آف دی اسٹیٹ ہے، تو مجھے فوری طور پہ احساس ہونا چاہیے کہ ناؤ آئی ایم سیف. اور اس سیفٹی کا تصور جو ہے وہ مجھے ان کی طرف راغب کرے گا. اگر مجھے میرے ذہن میں تصور ان کے بارے میں یہ نہ آئے کہ آئی ایم سیف ناؤ، تو میں ان کی طرف راغب نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہو سکتا. ہی ول بی اے سمبل آف ٹیرر فار می. He will be a symbol of, I can't say the word which I would like to use, I would not use it. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی آفت آ گئی. تو یہ بیسیکلی یہ ساورنٹی آف اسٹیٹ جو ہے، یہ اس کو ایکسرسائز کرنے کا پاور ان کو دیا گیا ہے. لیکن یہ تب ایکسرسائز کر سکیں کہ جب بیس کے ساتھ کوآپریٹ کروں. اب ایک جرم کی یہ انویسٹیگیشن کرتے، اس کی رپورٹ تیار کرتے ہیں، اس کی ایف آئی آر کرتے ہیں، پھر رپورٹ اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، رپورٹ اس کی تیار کرتے ہیں، کورٹ میں پیش کرتے ہیں. اس کورٹ میں ایز اے وٹنس پیش ہو کے اگر سچ نہ کہوں تو ان کی تفتیش کس معنی کی ہے؟ اس میں اگر جج جانبدار نہ ہو تو ان کی تفتیش کس معنی کی ہے؟ انہوں نے جان جوکھم میں ڈال کے جو کام کیا ہے، اس کو ہم صرف اپنے ایک جج کی حیثیت سے، ایک جج کے روب داب کے دبدبے کی وجہ سے ہم اس کو نظر انداز کر لیں تو وہ سوسائٹی کس کام کی ہے؟ اس نے تو پولیس افسر نے تو کام کر کے اپنی ذمہ داری نبھا دی ہے، لیکن جو میں نے کرنا تھی میں نے وہ نہیں کی ہے. دس از دی لیزان بٹوین دی اسٹیٹ اینڈ دی پولیس اینڈ دی سوسائٹی. کیونکہ سوسائٹی جب تک اس میں ایسوسیٹ نہیں کرے گی یہ معاملہ آگے بڑھ نہیں سکے گا. مجھے ایک اپنا ڈیلیگیشن تھا پاکستان کے سارے چیف جسٹسز کا، اور میں بھی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوتے ہیں. انگلینڈ جانے کا اتفاق ہوا، مختلف وہاں عدالتوں میں جانے کا اتفاق ہوا. آئی واز میڈ ٹو سٹ ود اے لیڈی جسٹس ان دی اولڈ ڈیلی کورٹ ہے اس میں لندن میں، وہاں بیٹھے کے اتفاق ہوا. وہاں ایک لیڈی پیش ہوئی، اس کے جج نے اس کو he read about 29 charges against her. She was guilty of the embezzlement in the bank. He was a banker. اس نے ایک embezzlement کی تھی. اس نے جج نے نمبر 1 2 3 4 5 پڑھتا گیا کہ you are accused of this. تو وہ yes کہتی گئی. اس نے صرف 3 allegations کو کہا no, I don't plead guilty. باقی سب کا کہا I plead guilty. آپ اس نے جب کہا تو جج نے کہا کہ یہ جو 3 تم نے گلٹی پلیڈ کیا ہے یہ تو اتنے میٹیریل نہیں ہیں، جن کا تم نے گلٹی پلیڈ کیا ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن جن کا تم نے گلٹی پلیڈ نہیں کیا ہے اتنی سگنیفیکنٹ نہیں ہے کہ آپ کو ان میں سزا ہو سکے. لیکن جس میں آپ نے گلٹی پلیڈ کیا اس میں تو ڈیفینیٹلی آپ کی سزا ہونی ہے. ایمبیزرمنٹ پتہ نہیں کتنے ملین پاؤنڈس کی تھی. تو ناؤ یو آر انڈائکٹیڈ، تو آپ کو سزا تو ہونی ہے. اب آئی گیو یو دا چانس، جوری کی تھی، آئی گیو یو دا چانس کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو میں وڈ یو لائک ٹو پے دا فائن اور یو گو ٹو دا جیل، یہ آپشن تمہارا ہے، مجھے یہ بتا دو. تو اس لیڈی نے کہا آئی وانٹ 1 month ٹائم، تھنک آف اٹ. بات ختم ہو گئی. اس نے 1 مہینے کا ٹائم اس کو دیا، چلے گئے. ہم کیونکہ وزٹنگ ججز تھے وہاں تو وہ اس لحاظ سے انہوں نے ہماری ذرا خیال زیادہ رکھا، ورنہ ادروائز ہمارے عدالتوں کی طرح یا ہمارے پولیس افسروں کی طرح یہ نہیں ہوتا کہ جو بھی دفتر میں آئے تو اس کی ٹائی پھلانی شروع کر دیں، لوگ نہ ڈیٹا، ایسا نہیں ہوتا. وہاں آیا ٹھیک ہے بجلی بھی چلا گیا. اس نے ہمیں، میں تھا ایک بیرسٹر اپنا میرے ذہن سے نام اتر گیا، پاکستانی بیرسٹر تھا، اور ایک اور بیرسٹر تھا گورا تھا. اس نے کہا کہ ان دونوں کو ریکویسٹ کی کہ یو ول کم می ٹو مائی چیمبر، ویل ہیو اے کپ آف ٹی ود دی اور گیسٹ جج. تو ہمیں ادھر لے گیا. تو میں نے حیرانگی سے اس سے پوچھا، میں نے کہا لیڈی جج یو ہیو انڈیکٹڈ دا لیڈی اینڈ جسٹ پروناؤنس دا سینٹینس
that you are guilty. Now the option is left to the lady whether she would like to be in prison or to pay the fine. And she has left with 1 month's 1 month's time to come back and say. Would she come back? I just questioned the lady, would she come back because you are already indicted? So that means after pleading guilty, she is guilty and she will be convicted, and she is really convicted by that. Would she come back? تو بڑا حیران ہو کے میرے طرف دیکھنے لگی, کہنے لگے جج what do you say? She is a lady, she has confessed before the court, how come it that she will not come back? یہاں کوئی ایسا ہوگا؟ یہاں ہمارے ملک میں پولیس افسر بھی, ڈیو ریسپیکٹ ٹو یو, پولیس افسر بھی ویسا ہے, جج بھی ویسا ہے, گواہ بھی ویسا ہے, کلرک بھی ویسا ہے, سارے ویسے ہیں. جب تک ہمارا کریکٹر نیشنل کریکٹر وہ نہیں بنے گا کہ وی آر آل لا ابائڈنگ, تب تک ہم اس میں کوئی تبدیلی لا نہیں سکتے. بالکل اس کا تصور ہی نہ کریں کہ کوئی تبدیلی آ سکتی ہو جب تک کہ ہمارا کنڈکٹ جو ہے اس بک کے مطابق نہیں ہوگا جس بک کے تحت ہم کریٹ ہوئے ہیں, جس بک کے تحت ہمیں پاور دیا گیا ہے ایز اے پولیس افسر, ایز اے جج, یا جس پولیس کے تحت, جس ایکٹ کے تحت, جس قانون کے تحت آپ پر کوئی ڈیوٹیز امپوز کی گئی ہے ایز اے سٹیزن کا آپ نے کیا کرنا ہے. تو یہ تو پہلی چیز تو یہ ہے ضروری ہونا کہ پولیسنگ صرف ایک پولیس افسر کے مطلب اس کی کارکردگی کی وجہ سے وہ پولیسنگ نہیں ہوتی ہے. پولیسنگ از اے سم ٹوٹل آف دا ہول سوسائٹی, کہ وہ سارے اس میں انوالو ہوتے ہیں. جیسے ایس پی صاحب نے کہا اور بڑا بجا کہا, مثلاً آپ کا سیکشن 42 کو انہوں نے حوالہ دیا CRPC کا, آئی تھنک اٹ از ان چیپٹر 4 آف دی کوڈ آف کرمنل پروسیجر 4 میں ہے. اس میں 4-5 چیزیں اور بھی ہیں کہ فلاں جو پبلک لوگ ہیں ان کو یہ چیزیں پولیس کی اس طرح ہیلپ کرنی چاہیے. تو یہ دس از دا بیسک کنسیپٹ آف دی پارٹیسپیشن آف دا سوسائٹی ود دا پولیس. یہ تو بیسک چیز ہے اس کی. تو یہ اس زمانے میں بنا, آج 100 سال ہے, 150 سال پہلے ہو گیا ہے, اس زمانے کا ایک کنسیپٹ دیا گیا, اس کے ساتھ کریں گے. اسی طریقے سے اب جو ابھی 2002 کا پولیس ایکٹ بنا جو آزاد کشمیر میں, تو اس طریقے سے مطلب انفورس نہیں ہوا, نو امینڈمنٹس اس کی اس طریقے سے ہوئی جیسے کہ پاکستان کے صوبے نے کی. وہاں تو یہ جھگڑا پڑ گیا کہ یہ جو فیڈرل سبجیکٹ ہوگا یا پروونشل سبجیکٹ ہوگا, اگر فیڈرل سبجیکٹ ہے تو فیڈرل کرے کہ پروونشل نے نہیں مانا. انہوں نے کہا جی ہمارے یہ کانسٹیٹیوشن کے تحت یہ پروسیجرل لا جو ہیں یہ سارے پروونشل سبجیکٹس ہم بھی کریں. پھر سپریم کورٹ نے کہا ہے دونوں کرو لیکن اس کے پیرامیٹر کے اندر کرو. تو پروونشل میں کسی حد تک 2002 کا جو ہے وہ انہوں نے بنا دیا ہے. اسی طرح اب 2019 میں غالباً ہوا ہے, اس میں بھی بہت مطلب بہت ایکسٹینسو قسم کی اپنے انوالومنٹ کی گئی ہے پبلک کی. کمیٹی سیفٹی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں, پولیس بیورو بنا ہوا ہے, تو 5-6 چیزیں ساتھ نہیں بنی ہیں جس میں پبلک پارٹیسپیشن اس کی ہوتی ہے. یہ پبلک کو راغب کرنے کے لیے کیا گیا کہ پبلک اس کو اس میں شامل ہو جائے. میں گزارش کر رہا تھا کہ جس طرح کہتے ہیں, میں اس بار اسی بات کو دہراؤں گا کہ ہر آدمی کو اپنے کارپیٹ کے اندر رہ کے کام کرنے چاہیے. کارپیٹ آپ کا یہ ہے کہ یو ہیو ٹو بی لائل ٹو دا اسٹیٹ. Loyalty to the state doesn't mean the state in abstract. It means the national, the people inhabiting the state. You have to be loyal to them. اب آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا آرٹیکل 5 ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ بھئی ایک طرف سے فنڈامنٹل رائٹس ہیں کہ آدمی کو یہ حق ہوگا, یہ حق ہوگا, یہ حق ہوگا, لیکن ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ فلاں آدمی, ہر شخص کی, ہر سٹیزن کی یہ ذمہ داری ہوگی. He has to be loyal to the state. اب لائلٹی میں صرف یہ نہیں ہے کہ بھئی میں صبح شام کہوں کہ پاکستان زندہ باد, کشمیر بنے گا پاکستان, یا فلاں بات ہوگی. This is not loyalty. Loyalty means I have to be loyal to the system of the state. I have to be loyal to the legal system of the state. I have to be loyal to my fellow citizens, to the extent I can do. I should be loyal to everybody. اب بھلے وہ اندھیرا ہو یا روشنی ہو, لیکن مجھے لا کی اوائڈنس کرنی ہے. تو جب تک یہ ذمہ داری میں اپنی پوری نہیں کروں گا تو مجھے رائٹس ملنے کا بھی, رائٹس مانگنے کا بھی حق نہیں. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب انٹر اسٹیٹ, انٹر انسٹیٹیوشنل ہارمونی کریٹ ہوگی, انٹریکشن کریٹ ہوگا. تو اس کے لیے جو ضروری ہے وہ یہی ہے کہ پولیس افسر جو ہے, جو میں نے پہلے بھی کہا کہ جو ہو از ویئرنگ دی ویزیبل اتھارٹی آف دی اسٹیٹ, آف دی گورنمنٹ آن ہز شولڈرز, اس نے دوست بن کے لوگوں کے پاس پیش ہونا ہے.
یہ پرانے زمانے کا پولیس افسر لوگ آتے دہشت کھا جاتے کہ بھائی فلاں گاؤں میں پولیس والا آ گئے، بھائی ایسا لگتا ہے جیسا اسرائیل آ گیا فلاں گاؤں میں. تو وہ چیزیں جو آستہ آستہ نئے لوگ جو آ رہے ہیں ڈائریکٹ انڈکشن کے ذریعے جو آ رہے ہیں، انہوں نے کافی فرق ڈال دیا، اس پہ بہت فرق ڈال دیا، 13 لوگوں کی وجہ سے بڑا فرق ہو گیا ہے. لیکن اب یہ بیچارے بھی کیا کر سکتے ہیں، ان کا بھی کوئی بس کی بات نہیں ہے. اس وقت جو پاکستان میں تماشا ہو رہا ہے اس وقت کو پتہ لگتا ہے کہ پولیس ایگزسٹ کر رہی ہے پاکستان میں، کوئی گورنمنٹ ایگزسٹ کر رہی ہے پاکستان میں، کوئی عقل مند آدمی پاکستان میں موجود ہے یا نہیں ہے. آپ دیکھیں کیا تماشا ہے، سوسائٹی ہیز گان وائلڈ. اب یہ کس کے کریں گے؟ پولیس افسر وہاں جاتا ہے، ایک آدمی دھمکی دیتا ہے، انسپیکٹر جنرل پولیس کو بھی دھمکی دیتا ہے، اس کو پرائم منسٹر کو بھی دھمکی دیتا ہے، پریزیڈنٹ کو بھی دھمکی دیتا ہے، اداروں کو بھی دھمکی دیتا ہے، جو بھی ادارے ہیں. تو کس کی کیا توقیر رہ جاتی ہے؟ اور جب تک ہم توقیر نہیں کریں گے اپنے اداروں کی، اور اپنے اداروں کی توقیر کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان اداروں میں کام کرنے والوں کی توقیر کرنی ہے، انلیس کہ وہ خود اپنے آپ کو توقیر کے قابل نہ رہے. اگر اس اپنے توقیر سے باہر نکل گیا تو ہم نے وی آر ڈیوٹی باؤنڈ کہ ہم اس کے خلاف شکایت کریں، ہم اس کو ریموو کروائیں. تو یہ لیکن جب تک ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی ہے، وی ہیو ٹو بی باؤنڈ بائی دیٹ. تو یہ انفارچونیٹ یہ بات ہے کہ ان کی تمام تر ذمہ کے باوجود، تمام تر محنت کے باوجود، جو جہاں سے ان کا ایپیکس سینٹر ہے، ایپیکس سینٹر مینس کنٹرولنگ اتھارٹی جو ان کی ہے، وہ اگر پراپر بہیو نہ کرے یا انفیکٹو ہو جائے یا ان کو انفیکٹو کر دیا جائے یا ان کو ارریلیونٹ کر دیا جائے تو سوسائٹی کا اور پولیس کا سسٹم ختم ہو جاتا ہے. یہ پولیس کا جو لفظ ہے یہ دنیا سارے میں تقریباً مستعمل ہے. ہر جگہ پولیس کو پولیس ہی کہتے ہیں کہ بیسیکلی یہ فرینچ لفظ ہے یا اٹیلین ہے، یہ کیا ہے مجھے ایگزیکٹلی سارا پتہ نہیں ہے، لیکن یہ سب لوگ اس کو پولیس ہی کہتے ہیں، دنیا بھر کے کہتے ہیں. اور ہمارے زمانے میں اور ہمارے بزرگوں کے زمانے میں اس کو پولیس کہا جاتا تھا، پولیس. اور پولیس ہی بیسیکلی پولیس کا لفظ ہے، بیسک لفظ جو پولیس کا تھا وہ پولیس ہی تھا. تو وہ پولیس جو تھی وہ کسی کو بھی امپاور کر سکتے تھے پولیس کا. بیسیکلی تو لوگ امن و امان بحال کرنے، لوگ کہتے ہیں کہ پولیس کا کام جو ہے تو امن و امان بحال کرنا ہے، انسداد جرائم کرنا ہے، پھر ان کو کورٹ تک پہنچانا ہے، ان کو سزا دلانی ہے، امن و امان بحال کرنا ہے. نو اتنا ہی نہیں ہے، اتنا ہی نہیں ہے. دے ہیو ٹو بی پارٹ آف دی سسٹم. ان کو the rigors of the procedure, the rigors of the court procedures, the rigors of the وکلا procedure and the judges procedure وہ ڈالنے کے بجائے اگر کہیں سیٹلمنٹ سوسائٹی خود مل کے پولیس والوں کو کہیے بھی ہم ان کا معاملہ سیٹل کر دیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، لیکن اس کے پولیس افسر کی وہاں اس کی مدد کے لیے وہ سوسائٹی موجود ہو. اور یہ بھی ہے کہ پولیس جتنا سوسائٹی کا افیکٹ ہوتا ہے اتنا پولیس افسر کا افیکٹ نہیں ہوتا ہے. پولیس افسر کی دہشت ہوتی ہے، پولیس افسر کا ایک بھرم ہوتا ہے. دہشت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ بسا اوقات اپنے اختیارات سے بہت باہر چلے جاتے ہیں، مار پٹائی ہوتی ہے، گالی گلوچ ہوتا ہے، جیل میں ہوتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے، اس لیے لوگوں کو دہشت ہوتی ہے پولیس کی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پولیس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی لوگ ایسے جب دیکھتے ہیں کہ بھائی مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے تو پولیس والا کوئی آ گیا یا اس کو پولیس میں پہنچایا گیا، وہ سمجھتا ہے میں ایک امن اور امان کی جگہ پہ پہنچ آیا ہوں. تو یہ چیز ہوتی ہے، جب تک یہ کانفیڈنس ڈیولپ نہ ہو جائے لوگوں کی اور اس کی تو یہ بات آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. میں میرے ساتھ ایک واقعہ امریکہ میں ہوا کہ میرا بیٹا گاڑی چلا رہا تھا، میں پیچھے بیٹھا تھا، میری وائف بھی میرے ساتھ بیٹھی تھی. تو اتفاق کی بات ہے کہ آگے ایک سگنل آیا، سگنل جو آگے گاڑی جا رہی تھی تو اس نے ایک دم بریک گاڑی کو لگائی تو پیچھے ہماری گاڑی اس کے ساتھ ٹکرائی جا رہی. اس کے اپنا سوری وہ پیچھے سے آ رہا تھا، ہم آگے تھے، ہم نے بریک اچانک لگائی کہ سگنل ریڈ سگنل آ گیا تھا، پیچھے سے آیا تو اس نے گاڑی ٹکرائی آگے. تو وہ سب سے پہلے اس آدمی نے، وہ ڈرائیور جو تھا، وہ گاڑی ایسی رکھی، نیچے آیا، اس نے کہا سوری آئی ایم ایٹ فالٹ، آپ میں سے اینی باڈی ہرٹ، آر یو آل رائٹ، آر یو آل سیف. مطلب بھائی یہ دیکھیں نا ذمہ داری کیا ہوتی ہے انسان کی. جس آدمی یہاں کی مانتا ہے اپنی غلطی، بھائی جی تم غلط آیا اس میں، بھائی میرا تو کوئی قصور ہی نہیں. وہ کہہ گیا بھائی تو گاڑی سے کھڑی کی تھی پیچھے میں ٹکا مارا، میرے کیا قصور ہے. لیکن وہ گاڑی سے فوری طور پہ اترا، اس نے سوری کہا، اس نے معافی مانگی، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہوئی ہے، کسی کو چوٹ لگی ہے تو میں ڈاکٹر کو کال کروں گا. ہم نے کہا نا ایوری باڈی از آلرائٹ. میری وائف کا لیمناکٹمی کہتے ہیں، ایک کمر کی تکلیف ہوتی ہے، اس کا آپریشن ہوا تھا.
تو میرے بیٹے نے اس سے مذاق سے کہا کہ امی آپ اس کو کہو میرے کمر کو آپریشن ہوا تھا، درد ہوا، تو آپ کو کم از کم 3-4 لاکھ پاؤنڈ مل جائیں گے یہاں سے. تو اسے کہا یار بچے پھر مڑ کے میرے راج کا الیکشن ہو، اس واسطے آرام کھانا کی ضرورت نہیں ہے. اس واسطے جب تک آپ کا ہر شخص اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرے گا یہ بات آگے نہیں بڑھے گی. میرے ساتھ ذاتی طور پہ واقعہ پیش آیا، مطلب یو ہیو ٹو بہت پیشنس ہونی چاہیے مطلب تلخات کو. اس جو کرمنل سسٹم ہے یا جو ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے یا جو پولیسنگ کا اور سوسائٹی کا انٹریکشن کا سسٹم ہے یا جو لوگ ان کے ساتھ ہوتا ہے. میں آئی واز جج ان دا ہائی کورٹ. تو ایک لڑکی کو ایک انڈرسٹینڈنگ تو ہوتی ہے، اس کے بغیر تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ایک لڑکی کو مبینہ طور پہ اغوا کر کے ایک شخص لے گیا. تو الزام تھا کہ یہ اغوا کر کے اس کو لے گیا، حالانکہ وہ لڑکی اپنی مرضی سے گئی تھی. وہ جب کورٹ میں پیش ہوئے تو میں نے اس بچی سے پوچھا، میں نے کہا بھائی تمہارا کیا لگتا ہے؟ کہنے لگے جی میرا خاوند ہے یہ. میں نے کہا نہیں، اس سے پہلے تمہاری برادری کا کوئی دادی کوئی خالہ تھا، تم نے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، میں نے کہا تم نے قانونی طور پہ غلط نہیں کیا ہے، لیکن اخلاقی نارم جو ہماری سوسائٹی کے ہیں تم نے وہ بریچ کی ہو. اخلاقی نارم یہ ہے کہ ماں باپ بڑی عزت احترام اور اکرام کے ساتھ اپنی بچی کو بیاہ کے دیتے ہیں، اس کا بعد میں بھی خیال رکھتے ہیں، اس کے جن کے ہاں شادی ہوتی ہے ان کا ایک رشتہ بن جاتا ہے، ان کا ایک تعلق بن جاتا ہے، پھر سوسائٹی آپس میں فیملی بن جاتی ہیں. یہ تو بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. اس نے کہا سر آپ کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میں نے شادی کی ہے، میں جوان لڑکیوں بھی ہے، معاشرے کی چیز تو نہیں بریچ کر رہا ہوں. لیکن تم ٹھیک کہہ رہی ہو، تم اچھا کہہ رہی ہو، لیکن جہاں لا اینڈ آرڈر کی پرابلم پیدا ہو جائے کہ ایک خاندان جدھر طرف سے صرف آ رہا ہے، دوسرا اس طرح سے صاف آ رہا ہے، اور میں تمہیں اٹھا کے گونجی کہ تم نے چونکہ اس کے ساتھ شادی کی ہے لے، تو اس سے میں نے کہا تمہیں میں اس کے ساتھ نہیں بھیجوں گا، تو میں تمہیں بھیجوں گا جیل. تم 2-3 دن بیٹھ کے سوچ لو. لیکن ان لوگوں میں ان کو لڑکی کو الگ کر کے میں پیچھے تالیاں بجا تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی آپ اس کو جیل لے جاؤ. وہاں پتہ نہیں کون سا سینٹر میں ریزیڈنس سے اتر گیا، وہ کوئی ویلفیئر سینٹر اور خواتین ہی چلاتی ہیں، تو وہ وہاں چلے گئی. وہاں اس کا میں نے آرڈر ابھی کیا ہی تھا، تو شی جسٹ جمپڈ اوور دا ڈائس. میں ڈائس کے اوپر بیٹھا تھا. شی سلیپڈ می. اس سے مجھے تھپڑ، میرا گلا پکڑا پھر مجھے تھپڑ مارا. تو میں نے اس کو جو بات کہی، پتہ نہیں مجھے ہاں کہنی چاہیے کہ نہیں کہنی چاہیے. میں نے کہا بھائی پولیس والے وہاں تھے، انہوں نے جمع ہو گئے، لڑکی کو پکڑ لیا یہ وہ. تو میں نے کہا کہ تمہیں اس وقت نشہ ہے، تو یہ نشہ تمہارا 2-3 دن جیل میں رہ کے اتر جائے گا، تو تم جاؤ سوچ کے جب میں آئیں گے واپس پھر میں فیصلہ کروں گا. تو وہ چلی گئی لڑکی جیل میں جائے گا، اس نے جانا ہی تھا. اب اس کے والدین کو خوف پڑ گیا کہ بچی نے کیونکہ تھپڑا مارا ہے جج کو، تو یہ ہمیں جیل بھیج دیں گے، ساتھ ہمیں بھی بھیج دیں گے. تو میں نے وہ میرے پاس آئے معافی مانگنے کے لیے، معافی وغیرہ مانگنے کے لیے آئے. میں نے کہا معافی کی کوئی بات نہیں ہے، میں اس کے خلاف کوئی کارروائی میں نہیں کروں گا. اب اس کا ایک رجحان بنا ہوا تھا، اس کے ایک جذبات بنے ہوئے تھے، اس جذبات میں کہہ دیا، ورنہ ادروائز اس کا مقصد یہی تھا کہ میرے ساتھ ایسی بدتمیزی کرے. لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ تم ان کے ساتھ بیٹھ کے معاملات ٹھیک کرو. تو وہ 2-3 دن میں نیگوسیشن ہوتی رہی. ان کو میں نے قائل کر دیا کہ تم لڑکی کو اپنے گھر لے جاؤ، اس کے باپ کو، تم دوسرے کو بھی کہا کہ اس کو اپنے باپ کے ساتھ جانے دو، لیکن آپ اس کی شادی اسی لڑکے کے ساتھ کریں گے، اور جو رسومات آپ کے خاندان کی وہ ساری آبزرو کریں گے، وہ ساری رسومات آبزرو کر کے آپ اس کے ساتھ شادی کریں گے. الحمدللہ تیسرے دن ویسا ہی ہوا. وہ آئے، انہوں نے راضی نامہ کیا اور یہ لکھ کے دیا کہ بھائی ہم اسی لڑکے کے ساتھ شادی کریں گے اور پرسوں ہماری برات ہوگی. اس کی میں کہتا ہوں کہ ہمارا سوسائٹی کا یہ صرف پولیسنگ کی بات نہیں ہے، یہ ہر شعبے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر شعبہ ایسا کام کرے. مجھے یہاں سے خط آ گیا کہ بھائی آپ ذرا جلدی کریں. تو اسی کے ساتھ میں بات کرتا ہوں کہ کوئی بات آپ نے پوچھنی ہو، آئی ول بی ایٹ یور ڈسپوزل. تھینک یو ویری مچ.